السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو ہے جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات کے لیے۔ جماعت ہشتم سے مراد 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے۔ تو بچوں، پچھلے جو ویڈیوز تھے اس میں ہم پہلا سبق اور دوسرا سبق مکمل پڑھ چکے ہیں، تو ابھی ہم اس ویڈیو میں تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ نے اگر پچھلی ویڈیوز اس چینل پر نہیں دیکھی ہیں یا پھر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر پچھلے 2 اسباق کی لنک موجود رہے گی، آپ کو وہاں پر آپ پچھلے 2 ویڈیوز یعنی 2 سبق دیکھیں۔ تو بچوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بچوں، تیسرا جو سبق ہے وہ نظم سے متعلق ہے، نظم سے ریلیٹڈ ہے۔ بچوں، صفحہ نمبر 19 نکال لیں۔ بچوں، صفحہ نمبر 19 پر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے برسات، اور اس نظم کو جس نے لکھا یعنی اس کے مصنف نہیں بلکہ شاعر ہیں بے نظیر شاہ۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیں، پڑھیے، سوچئے، بولیے۔ بچوں، یہاں پر آپ کو تصویر دی گئی ہے، آپ اس کا مشاہدہ کریں۔ بچوں، آپ تصویر کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے، تو بچوں آپ کے ذہن میں تصویر کو دیکھ کر یہاں پر جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ کون سا منظر ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بچوں یہاں پر چند سوالات دیے گئے ہیں، اس کے آپ کو جوابات دینی ہیں۔ تو بچوں وہی پرانی بات، آپ جوابات دے سکتے ہیں لیکن میں سن نہیں سکتا، تو آپ کا کام یہ ہے کہ میں جب جواب دوں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جواب میرے جواب سے ملتا ہے یا نہیں۔ تو بچوں پہلا سوال یہ رہا، تو پہلا سوال یہ ہے بچوں، موسموں کے نام بتائیے۔ تو بچوں موسموں کے نام بتانی ہیں۔ 3 طرح کے موسم ہوتے ہیں جیسا کہ آپ بھی واقف ہیں، موسم گرما، موسم سرما، موسم بارش یا کہیے برسات۔ تو بچوں دوسرا سوال یہ رہا، آپ کو کون سا موسم پسند ہے؟ تو بچوں یہاں پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا، ہر کسی کو الگ الگ موسم پسند ہوتا ہے۔ کسی کو بارش پسند ہوتی ہے، کسی کو گرما پسند ہوتا ہے، کسی کو سرما پسند ہوتا ہے، یعنی سرما کا موسم، گرما کا اور بارش کا موسم۔ تو بچوں تیسرا سوال دیکھیں، مذکورہ بالا تصویر میں کس منظر کو پیش کیا گیا ہے؟ تو بچوں یہاں پر جو تصویر ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ کون سا منظر پیش کر رہی ہے؟ بہت ہی آسان سا جواب ہے۔ تو بچوں یہاں پر جو تصویر میں منظر پیش کیا گیا ہے وہ برسات کا موسم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، اس نظم کو پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ برسات کے فوائد کیا ہیں، برسات سے کون کون سے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ماحول میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے، یہی مقصد بتلانے کے لیے اس نظم کو پیش کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو ہم دیکھیں، یہ نظم بے نظیر شاہ کے مجموعہ کلام بے نظیر سے لی گئی ہے، یعنی ان کے ہی مجموعہ کلام سے، اس کا نام ہے کلام بے نظیر، اس سے اس نظم کو اخذ کیا گیا ہے۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیں، طلباء کے لیے ہدایات، سبق پڑھیے اور نئے الفاظ کے معنی فرہنگ میں تلاش کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ سبق پڑھیں اور جو بھی الفاظ کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں ان الفاظ کے معنی کتاب کے اخیر میں جو فرہنگ دی جاتی ہے اس میں تلاش کریں۔ موقع و محل کی مناسبت سے معنی اخذ کرتے ہوئے نظم کو سمجھیے۔ پیارے بچوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں معنی اخذ کرتے ہوئے نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیں، ناقابل فہم تصورات کو آپس میں تبادلہ خیالات کے ذریعے سمجھیے، اس کے بعد اپنے معلم کی مدد کیجیے یا لیجیے۔ بچوں یہاں پر جو بھی آپ کو ناقابل فہم تصورات ہوں گے آپ اس کو آپس میں تبادلہ خیال کرنا ہے، لیکن بچوں آپ سب سے پہلے یہ کام کریں۔ بچوں آپ کو نظم پڑھنے کے بعد نظم کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، آپ نظم کو ترنم کے ساتھ سماعت کریں۔ تو بچوں صفحہ نمبر 20 نکال لیں، نظم کو ترنم کے ساتھ پڑھا گیا ہے، آپ بھی اسے ترنم کے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیے سنیے نظم ترنم کے ساتھ۔
جو سوکھی زمین پر ترشو ہوا نکلتی ہے وہ سوندی سوندی سی کیا گرجتے ہیں بادل چمکتی ہے برق ہوا سہن کا سہن پانی میں غرق پکتی ہے بنگلے کی وہ اولتی کہ ہے تار سیمی کی چلمن پڑی ہوا زور سے چلتی ہے بار بار پہنچتی ہے کمروں کے اندر پھوار بنا ہے جو وہ ٹین کا سائبہ ہے اس وقت آرگن کا اس پر گما چٹانوں پہ کیا لطف نظارہ ہے کہ جو بود ہے ایک فوارہ ہے صبا کے تماچے جو کھائے ہیں آج تو پودوں سر کو جھکائے ہیں آج تو پودے سروں کو جھکائے ہیں آج چلی آتی ہے بدلیوں کی قطار ہوا کے ہیں گھوڑے پہ بادل سوار اٹھی شوق گل سبزے کو چوم کر برستی ہے کیا کیا گھٹا جھوم کر ہے آراستہ سبز پوشان باغ ہوا غسل سے ہر شجر کو پھرا یہ کائک رکی بوند ٹیری ہوا نظر آتی ہے اور ہی کچھ فضا ترو تازہ ہے نقل ہے شاد کام لبالب ہے پانی سے نالے تمام وہ آموں کے اشجار پر سامنے کوئی کوکتا ہے بڑے زور سے وہ باغوں میں جھولے پڑے بے شمار وہ ساون بھی گانے لگے گلزار چھٹا ابر ہے دھوپ کے کچھ نشان پرندے بھی ہونے لگے پرفیشاں وہ ہر شاخ پر کوئلے بار بار اڑاتی ہے بیٹھی ہوئی کیا ملال ادھر سے اٹھو لو پپیوں کا شور ادھر تانے کیا کیا لگاتے ہیں مور ہے قوس قزا چرخ پر جلوہ گر ابھی تک نہیں آتا سورج نظر ہوئی شاخ ہے رنگ کی اب بہار دھنک میں شعائیں آشکار ہوا سے ہٹی ابر کی جو نقاب یہ کائک ہوا جلوہ گر آفتاب ہوئی رونق تازہ ہر کار میں نکلنے لگے لوگ بازار میں کسا اور دیقان بے کے دیگر کدال اور ہل رکھ کے خود دوش پر وہ بیلوں کو اپنے ہکاتے ہوئے چلے نٹ ملاری وہ گاتے ہوئے وہ تالاب ہوتی تھی کل جس میں گگ نکل آئے میںک وہاں زرد زرد جو سوکھی زمین پر تراشا ہوا نکلتی ہے وہ سوندھی سوندھی سی کیا۔ تو آپ نے ابھی جو نظم سماعت کی اس کی تعریف دیکھیں۔ نظم کے لغوی معنی دھاگے میں موتی پرونا ہے۔ اصطلاح شاعر میں ایک موضوع پر اشعار کو منظم کرنے کا نام نظم ہے۔ نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے دھاگے میں موتی کی طرح منظم و مربوط ہوتے ہیں، اس لیے اس کو نظم کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ تھا نظم کی تعریف، یعنی یہ تھی نظم کی تعریف۔ بچوں اگر نظم کے ہر اشعار کی اگر تشریح کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ہمیں کرنا یہی ہے کہ سبق مختصر ہو اور سبق پورا سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خلاصہ دیکھیں گے۔ خلاصے میں دیکھیے، شاعر بے نظیر کی نظم برسات موسم برسات کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کرتی ہے۔ دراصل برسات کا موسم موسم بہار کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ موسم برسات سے مردہ زمین میں زندگی کو نپلوں کی طرح پھوٹتی ہے۔ موسم برسات کی مختلف کیفیات اور برسات کے مختلف مناظر نے اس نظم میں الفاظ کے پیکر میں بڑے خوبصورت خاکے بنائے ہیں۔
نظم پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے ابھی ہمارے سامنے گویا برسات کا موسم اپنی رمجھم سے مسرور کر رہا ہے۔ موسم برسات بچے بوڑھے سبھی کا پسندیدہ موسم ہوتا ہے۔ اس کی پہلی بوندیں جب زمین پر گرتی ہیں تو مٹی سے سوندھی سوندھی سی بو نکلتی ہے، اور جب بارش لگاتار برستی ہے تو گھر کے صحن پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور اولتی سے پانی گرنے لگتا ہے، تو گویا مسلسل پانی کے گرنے سے ایک چاندی کے تار کی چلمن بن گئی ہے، اور ٹین پر مسلسل بارش ہونے سے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کوئی ارگن بجا رہا ہو، اور چٹانوں پر بوندیں پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے فوارہ اڑ رہا ہے، اور پودے سبا کے چلنے سے گویا تماچے کھا کر اپنے سروں کو جھکائے پڑے ہیں۔ باغوں میں جھولے پڑتے ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، کوئلیں کوکتی ہیں، پہیے شور مچاتے ہیں، قوس قزح کھلی ہوئی آسمان پر نظر آنے لگی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش تھم جاتی ہے۔ لوگ بازاروں میں نکل پڑتے ہیں اور کسان کدال اور ہل لیے کھیتوں کی جانب نکل پڑتے ہیں۔ موسم گرما میں کھیت کھلیان کنویں اور تالابوں میں پانی کے خشک ہو جانے سے جہاں دھول اڑتی تھی وہیں بارش کے آ جانے سے یہ بھر جاتے ہیں اور ان میں مینڈک ٹرانے لگتے ہیں۔ نظم برسات کے پڑھنے سے جہاں ایک لطف سا پیدا ہوتا ہے وہیں طبیعت میں تر و تازگی کا احساس جاگتا ہے۔ سہل الفاظ کا استعمال اظہار کی سادگی، نظم کی سادگی، روانی اور منظر کشی اس تخلیق میں چار چاند لگا دیتی ہے۔ تو بچوں یہ تھا خلاصہ، بہت ہی پیارے انداز میں شاعر نے اس نظم کو تحریر کیے ہیں۔ تو بچوں اب ہم شاعر کا تعارف بھی دیکھیں۔ بے نظیر شاہ کا پورا نام سید صدیق احمد بے نظیر شاہ وارثی ہے۔ ان کی پیدائش 1863 عیسوی کو کڑہ مانک پور ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ زندگی کا آخری حصہ حیدرآباد میں بسر ہوا۔ والد کی نگرانی میں تعلیم ہوئی۔ روحانی تربیت والد کے علاوہ سید وارث علی شاہ نے کی، اس لیے اپنے نام کے ساتھ وارثی کا لاحقہ بھی لگاتے ہیں۔ شاعری میں وحید الہ آبادی اور امیر مینائی کے شاگرد تھے۔ بے نظیر شاہ عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے علم طب کی بھی تحصیل کی۔ تصوف کے رنگ میں رنگے ہوئے بزرگ تھے۔ حیدرآباد اور شمالی ہند میں ان کے مرید اور عقیدت مند بڑی تعداد میں تھے۔ ان کی ایک مثنوی الکلام ان کی زندگی ہی میں شائع ہو کر مقبول ہوئی۔ ایک دیوان خود انہوں نے دوران سفر کھو دیا اور دوسرا ان کے ایک دوست کے ہاتھوں گم ہوا۔ بچا کچا کلام ان کے انتقال کے 25-26 سال بعد اکبر الدین صدیقی نے مرتب کر کے شائع کیا۔ مناظر قدرت پر انہوں نے بہت خوبصورت نظمیں کہی ہیں جو کلام بے نظیر میں شامل ہے۔ ان کے ہاں مشاہدہ کی گہرائی، شگفتگی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ تو بچوں بے نظیر شاہ کا پورا نام سید صدیق احمد تھا اور ان کا تعلق ایک نسبت سے جڑا ہوا تھا، یعنی جسے ہم پیری مریدی کہتے ہیں، ان سے ان کی نسبت تھی اور ان کے خود مرید تھے، اور وہ بھی کم تعداد میں نہیں بلکہ کافی تعداد میں ان کے مریدین اور عقیدت مند تھے۔ تو بچوں یہ رہا سبق، آپ اس نظم کو ایک مرتبہ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ خلاصے کو 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سبق سمجھ میں آ جائے گا، اور باقی